علماء کرام کو اور والدین کو قبلہ اور کعبہ کہنا کیسا ہے؟ یعنی ان کو جب ان سے گفتگو کی جا رہی ہو انہیں قبلہ کہہ کر پکارنا، یا ان کی غیر موجودگی میں جب ان کا ذکر کیا جا رہا ہو تو ان کو قبلہ کعبہ کہہ کر ان کے بارے میں تذکرہ کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس کو لے کر میں نے دیکھا میڈیا پر دو علماء، دو عالم تھے، ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، ایک دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی بڑی بحث ایک مناظرہ کی شکل میں نے دیکھی کہ ایک اس کو جائز کہتا ہے، دوسرا اس کو شرک کہتا ہے، ناجائز کہتا ہے۔ تو عزیزان محترم دیکھیے، جو قبلہ ہے نا، یہ ہماری جہاد کا مرکز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم سب قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو جس طرح قبلہ توجہات کا مرکز ہے، جہاد کا مرکز ہے، اسی طرح علماء اکرام بھی توجہات کا مرکز ہوتے ہیں کہ انسان اپنی دین کی رہنمائی ان سے لیتا ہے، اپنے فقہی مسائل کا حل ان کے پاس لے جا کر رکھتا ہے اور معلومات حاصل کرتا ہے، اپنی اور بہت ساری روحانی جو ضروریات ہیں وہ ان سے سیکھتا ہے، ان کے در سے لیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جس طرح قبلہ توجہات کا مرکز ہے، علماء بھی توجہات کا مرکز ہے۔ تو اگر کوئی آدمی عالم کو، کسی مولانا کو قبلہ کہے تو جائز ہے، اس کو شرک کہنا تو سمجھ نہیں آیا کہیں بھی، یہ شرک وغیرہ نہیں ہے۔ والدین بھی توجہات کا مرکز ہوتے ہیں، انہیں بھی قبلہ کعبہ کہنا یہ ہمارے اکابر کا وتیرہ رہا ہے۔ یعنی جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، وہ دیوبند مکتبہ فکر کے ہوں، بریلوی مکتبہ فکر کے ہوں، ان تمام نے علماء کے لیے قبلہ اور کعبہ کا لفظ 20 جگہ استعمال کیا ہے۔ ادب احترام کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں لمبے نہیں کر سکتے، قبلے کی طرف تھوک نہیں سکتے، اسی طرح ہمیں یہ حکم سختی کے ساتھ دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے والد محترم سامنے بیٹھے ہوں تو ان کی طرف آپ پاؤں لمبے نہیں کر سکتے، آپ کی والدہ سامنے بیٹھی ہیں ان کی طرف پاؤں لمبے نہیں کر سکتے، یہ بے ادبی اور غلط ہے۔ اگر والد سامنے ہیں ان کی طرف منہ کر کے تھوک نہیں سکتے، ان کو نام لے کر مخاطب نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب ادب احترام کی وجہ سے، جیسے قبلہ احترام کی جگہ ہے، اس کے ادب احترام کرنا ضروری ہے، ایسے ہی علماء اکرام کا، والدین کا احترام ضروری ہے۔ اس کو اب شرک کہنا، ہر ایک کے اوپر شرک کا فتویٰ لگانا، ہر چیز کو اسلام سے خارج کر دینا، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ اپنا مزاج شریعت کے اوپر نہ آپ لاگو کریں نا، ہر بندے کا مزاج ہے۔ اگر آپ کے مزاج میں، آپ کے عرف میں اس چیز کو نہیں کہا جاتا تو مت کہیں، اور جو کہہ رہے ہیں جن کے مزاج میں، جن کے عرف میں اس کو ادب شمار کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں، تو ان کے لیے خدا کا واسطہ آپ کو ہے، کوئی فتوے نہ ٹھوکیں، انہیں مشرک نہ بنائیں، انہیں اسلام سے خارج نہ کریں۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے، یہ کہنا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، اور یہ ادب کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب